السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم دورہ قرآن کے اندر اپنا 15واں پارہ انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں۔ اس پارے کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل سے ہوتی ہے جو کہ مکی سورت ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا الہ العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے کچھ ہی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اسرا کے معنی ہوتے ہیں رات کو لے جانا، اور پھر اس کے بعد لیلن اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ رات کی قلت واضح ہو جائے، یعنی کہ یہ جو سفر تھا جو تقریباً 40 راتوں کا سفر ہے، اور یہ بہت ہی دور دراز کا سفر تھا، یہ پوری رات میں بھی نہیں ہوا بلکہ رات کے ایک قلیل حصے کے اندر یہ سفر طے ہوا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ اور اقصی کے معنی ہوتے ہیں دور کے، یعنی مسجد بیت المقدس جو ہے یہ فلسطین کے اندر واقع ہے، اور مکہ سے بیت المقدس تک کی جو مسافت ہے وہ تقریباً 40 دن کی ہے۔ اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں بیت المقدس کو مسجد اقصی یعنی دور کی مسجد کہا گیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اس جگہ برکت رکھی، اس کے آس پاس۔ اس کا یہ مقصد ہے کیونکہ یہ جو علاقہ ہے یہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء کا مسکن اور مدفن ہونے کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز ہے، اس لیے اسے بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی جو سیر کا مقصد تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عجائبات اور آیات کبریٰ دکھائیں، جن میں ایک آیت اور معجزہ یہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے ایک مختصر سے حصے کے اندر طے ہو گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی یعنی آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں مختلف آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، سدرۃ المنتہا پر، اور جو عرش کے نیچے 7ویں آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو نمازیں اور دیگر چیزیں عطا کیں، جن کی تفصیلات جو ہے صحیح احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ یہ معراج جو ہے یہ حالت بیداری میں ہوئی ہے، یہ خواب یا روحانی سیر اور مشاہدہ نہیں ہے، بلکہ حالت بیداری کا مشاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیغمبر کو کرایا ہے۔ اس معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسرا کہلاتا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا نام ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، بیت المقدس سے پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ اس سفر کا دوسرا حصہ ہے جو کہ معراج کہلاتا ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور کہہ دیا گیا کہ تم میرے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز نہ بناؤ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان 2 وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے
ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ یہ اشارہ ہے اس ذلت اور تباہی کی طرف جو بابل کے فرمان روا بخت نصر کے ہاتھوں مسیح علیہ السلام سے تقریباً 600 سال قبل یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی۔ اس نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا، اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی شعیہ علیہ السلام کو قتل کیا اور ارمیا کو قید کیا علیہ السلام، اور تورات کے احکام کی خلاف ورزی اور معاصی کا ارتکاب کر کے زمین کے فساد کے مجرم بنے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے بجائے جالوت کو اللہ تعالیٰ نے ان پر بطور سزا مسلط کیا، جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، حتیٰ کہ طالوت کی قیادت میں داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں۔ یعنی بخت نصر یا جالوت کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پھر مال اور دولت اور بیٹوں اور جاؤ حشمت سے نوازا، جبکہ یہ ساری چیزیں تم سے چھن چکی تھی، اور تمہیں پھر زیادہ جتے والا اور طاقت والا بنایا، جیسا کہ یہاں پر اس آیت کے اندر اب آگے آ رہا ہے۔ فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر تمہیں غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور دولت سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے ہی کرو گے، اور اگر تم نے برا کیا تو وہ بھی تمہارے لیے ہے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھی بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ بنی اسرائیل کا جو دوسری مرتبہ فساد برپا کرنا تھا وہ یہ تھا کہ زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا کر ان سے بچا لیا۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ رومی بادشاہ جو کہ ٹیٹس کہلاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کیا۔ اس نے یروشلم پر قبضہ کر کے اور ان لوگوں کو قیدی بنا لیا اور ان کے اموال جو تھے وہ لوٹ لیے، مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے روندا اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کیا، اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا، اور یوں ان کی ذلت اور رسوائی کا خوب سامان کیا، اور یہ تباہی ان پر 70 کی دہائی میں آئی ہے۔ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ویسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ کی گئی کہ اگر تم نے اصلاح کر لی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے، جس کا مطلب یہ کہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور کامیابی میں ملے گی، اور اگر دوبارہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے تم نے فساد فی الارض کا ارتکاب کیا تو ہم تمہیں پھر اسی طرح ذلت اور رسوائی سے دوچار کریں گے، جیسا کہ اس سے پہلے 2 مرتبہ ہم تمہارے ساتھ کر چکے ہیں۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ یہودی جو تھے یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اور وہی کچھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے ساتھ کر چکے تھے۔ تو جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ یہودی جو تھے یہ تیسری مرتبہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے، اور رسوائی جو ہے ان کا مقدر بنی، اور مدینہ اور خیبر سے ان کو نکلنا پڑا۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو دوبارہ سے یہ اپنی اسی روش کو دہرا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور پھر ان کے اوپر اپنے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ ضرور بھیجے گا جو پہلے ان کے ساتھ ہوا ویسے انشاءاللہ اب دوبارہ ان کے ساتھ ضرور ہوگا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اسی طرح جیسے کہ وہ اپنی بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ انسان چونکہ جلد باز اور بے حوصلہ ہے، اس لیے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اس طرح بددعائیں کرتا ہے جس طرح کہ بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے۔
یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اس کی بددعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ یہی مضمون جو ہے سورہ یونس کے اندر بھی گزر چکا ہے۔ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ لے خود ہی اپنی کتاب پڑھ لے، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ طائرہ کے معنی ہوتے ہیں پرندے کے، اور عنقی کے معنی ہیں گردن کے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے طائر سے مراد انسان کے عمل لیے ہیں، یعنی طائرہ فی عنقہ کا مطلب ہے کہ اس کے اچھے یا برے عمل جس پر اس کو اچھی یا بری جزا سزا دی جائے تو وہ اس کے گلے کی ہار کی طرح اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی کہ اس کا جو ہر عمل ہے وہ لکھا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس پورا ریکارڈ جو ہے محفوظ ہے اس کا، اور قیامت والے دن اسی ریکارڈ کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے طائر سے مراد انسان کی قسمت لی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دی ہے، جیسے کہ یہ سعادت مند ہے، اللہ تعالیٰ کا مطیع ہے، یا یہ نافرمان ہے، اس کی عمر کتنی ہے، جو بھی چیز جو تقدیر اس کے حصے میں لکھی گئی ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے طائر سے وہ مراد لی ہے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسی ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے ہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جو راہ سے بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں، اور جب ہم کسی بستی کے ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے متکبر خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کیں، اور تیرا رب اپنے بندے کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے، جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا یعنی کہ فوراً ہی فائدہ حاصل کرنے کا ہو تو ہم اسے یہاں جس قدر وہ چاہتا ہے دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے جہنم کو مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش قابل قبول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوششیں دیکھتا ہے، جو اگر ایمان کے ساتھ کوشش کرے گا تو اس کی کوشش ضرور قبول کی جائے گی۔ ہر ایک کو ہم مسلسل نوازتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیے ان میں سے ایک کو دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے تو بہت ہی بڑی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا ورنہ بدحال اور بے کس ہو کر بیٹھا رہے گا، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اگر تمہاری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ ہی انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ جس طرح والدین کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کے ادب اور احترام کی اہمیت واضح، یعنی کہ ربوبیت الہی کے تقاضوں کے ساتھ اطاعت والدین کے تقاضوں کی ادائیگی نہایت ہی ضروری ہے۔
والدین کی اطاعت تو ہر حال میں کرنی چاہیے، پھر خاص طور سے اس وقت جب وہ بوڑھے ہو جائیں، کیونکہ بڑھاپے میں بعض اوقات انسان کی جو عقل ہے وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ہی بات کئی بار پوچھتے ہیں، تو اس پہ اولاد بسا اوقات غصہ کرتی ہے یا ڈانٹتی ڈپٹتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹنے سے بھی منع کیا ہے اور کہا کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا، یعنی ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، ان کے لیے اف بھی نہیں کہنا، بلکہ ان کے ساتھ عزت اور احترام والی بات کرنی ہے۔ پھر مزید یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ عاجزی اور تواضع کے ساتھ جو ہے ان کے سامنے بازو جھکائے رکھنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ان پر رحم فرما، جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پرندہ جب اپنے بچوں کو اپنے سایہ شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لیے اپنے بازو جو ہے پھیلا دیتا ہے، پست کر لیتا ہے، یعنی تو بھی والدین کے ساتھ اسی طرح اچھا اور پرشفقت معاملہ کرنا اور ان کی اسی طرح کفالت کرنا جس طرح انہوں نے بچپن میں تیری کی ہے، کیونکہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھ سکتے، اپنی کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو اس وقت والدین بچوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی کیفیت جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کی ہو جاتی ہے، تو اس وقت پھر بچوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی ماں باپ کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح کہ بچپن میں والدین نے ان کا خیال رکھا تھا۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو تو بخشنے والا ہے، اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بے جا خرچ یعنی کہ فضول خرچی سے بھی بچو، بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ غریب رشتہ داروں، مساکین اور ضرورت مند یعنی کہ مسافروں وغیرہ کی جو امداد کرتا ہے انسان، تو وہ امداد کرنے کے بعد اس کو جتلانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ان پر کوئی احسان نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب مال کے مالوں میں سے مذکورہ ضرورت مندوں کا رکھا ہے۔ اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہوگا، یعنی یہ حق کی ادائیگی ہے، نہ کہ کسی پر احسان۔ اس کے علاوہ یہ کہ پھر یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ کس کس کو دینا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پر جو ہے رشتہ دار آتے ہیں، کیونکہ آپ رشتہ داروں پہ کتنا بھی خرچ کر لیں تو رشتہ دار جو ہے وہ آپ کو اس طرح کا صلہ نہیں دیتے، جیسا کہ اگر آپ کسی غیر کو دیں تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا، لیکن اگر آپ رشتہ داروں کو دیں تو وہ آپ کو شکریہ بھی نہیں کہتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ آزمائش بھی رکھی ہے کہ پہلے نمبر پہ اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے، اس کے بعد پھر مساکین ہیں اور مسافر ہیں، اور اس دینے کے اندر بھی فضول خرچی نہیں کرنی، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ سارا اٹھا کے دے دیا اور خود کلاش ہو گئے، بلکہ دینے کے اندر بھی اعتدال والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور اگر تمہیں ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو بھی تمہیں چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے ان کو سمجھا دو، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے، پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ یقیناً تمہارا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور بے شک ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، اور ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور کسی بھی جان کو قتل نہ کرنا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہو، اور جو کوئی بھی کسی مظلوم کو قتل کرے گا ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، پس چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کی تجھ سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ یعنی جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق تم سے سوال ہوگا، جیسے کہ کان سے سوال ہوگا کہ اس نے سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا کیا اس نے دیکھا تھا، دل سے سوال ہوگا کیا اس نے جانا تھا، کیونکہ یہی تینوں اعضاء جو ہے علم کا ذریعہ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قوت گویائی عطا فرمائے گا اور ان سے پوچھے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ان سب کاموں کی برائی تمہارے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ یہ باتیں اس میں سے ہیں جو آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کی ہے حکمت کی باتوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو دوسرا معبود نہ قرار دے ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ملوما مدحورا، ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لیا، بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یعنی یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے جو بہتان تم اللہ تعالیٰ کے اوپر لگا رہے ہو۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح سے بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ لیتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر ہے، بہت دور اور بہت بلند ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، وہ بڑا ہی بردبار اور بخشش کرنے والا ہے۔ تم جب قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب تو صرف ایک ہی اللہ کا ذکر اس قرآن سے کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے اور پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورے کرتے ہیں تب بھی، جبکہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم اس شخص کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی مخلوق جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو، پھر وہ یہ پوچھیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا۔ اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ قریب ہی آن لگی ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ دنیا میں تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔
یعنی کہ آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، اچھے کلمات بولیں۔ اسی طرح کفار اور مشرکین اور اہل کتاب سے اگر مخاطب ہونے کی ضرورت پیش آ جائے تو ان سے بھی مشفقانہ اور نرم لہجے میں گفتگو کریں، کیونکہ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے شیطان، جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ آپس میں لڑائی ڈلوا دیتا ہے، فساد ڈلوا دیتا ہے۔ تمہارا رب تم سے زیادہ جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور داؤد کو زبور ہم نے ہی عنایت فرمائی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے اللہ کے۔ وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تمہارے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے والی چیز۔ یعنی کہ جن کی یہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہیں وہ تو خود بیچارے اللہ تعالیٰ کے قرب میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی طرح قرب حاصل ہو جائے ان کو، وہ بھلا پھر ان کے قرب کا اور ان کے لیے وسیلے کا سبب کیسے بنیں گے۔ اور جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں، یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہمیں نشانات یعنی کہ معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمودیوں کو واضح نشانی کے طور پر اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانات بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، جو رؤیا ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی، اور وہ اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، لیکن یہ ڈرانا انہیں سرکشی اور بڑی ہی بربادی میں بڑھا رہا ہے۔ صحابہ اور تابعین نے اس رؤیا کی تفسیر بیداری کی ہے، یعنی عینی رؤیت سے کی ہے، اور مراد اس سے ہے واقعہ معراج، جو کہ بہت سے کمزور عقیدے کے لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن گیا اور وہ لوگ مرتد ہو گئے۔ اور یہاں پر جس درخت کی بات کی گئی ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اس سے مراد زقوم کا درخت ہے، اس کو طہر کا درخت بھی کہتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اور اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت کے دن تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کے سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے جڑ کاٹ ڈالوں گا۔ ارشاد ہوا کہ جا، ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، جو کہ پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکائے بہکا لے، اور ان میں اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور انہیں جھوٹے وعدوں کی امیدیں دلاتا رہے۔ اس سے تو جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب فریب ہیں۔ یعنی کہ شیطان کا یہ کہنا کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور ان کو گمراہ کرے گا، اور تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب کے سب اس کی بات کو مانیں گے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ قصہ اب یہاں پر چوتھی مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آواز سے مراد پرفریب دعوت یا گانے، موسیقی اور لہو لعب کے دیگر آلات ہیں جن کے ذریعے سے شیطان بکثرت لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اسی طرح قوالی بھی اس میں آتی ہے کہ جس کے ذریعے سے دینی شعور سے بے بہرہ مذہبی عوام کو خوب گمراہ کیا جاتا ہے، اور اس کے لشکروں سے مراد انسانوں اور جنوں کے وہ سوار اور پیادے لشکر ہیں جو شیطان کے چیلے اور ان کے پیروکار ہیں، اور شیطان ہی کی طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، یا پھر اس کے اندر ہر وہ ذرائع شامل ہیں جو شیطان گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔
مال میں شیطان کی مشارکت کا مطلب حرام ذرائع سے مال کمانا اور حرام طریقے سے اس کو خرچ کرنا ہے، اور اسی طرح مویشیوں کو بتوں کے ناموں پر وقف کرنا یا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا، یہ سارے وہ طریقے ہیں کہ شیطان ان طریقوں سے مال کے اندر شریک ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اولاد میں بھی وہ شریک ہوتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بلا شبہ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں اور تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور وہ تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی نگہبان نہ پا سکو؟ کیا بات ہے کہ اس سے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تند و تیز یعنی کہ طوفانی ہواؤں کے ذریعے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے اس کے بدلے کوئی ہمارا پیچھے کرنے والا نہ پاؤ۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عنایت فرمائی ہے۔ یہ شرف اور فضل بحیثیت انسان کے ہر انسان کو حاصل ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ یہ شرف دوسری مخلوقات یعنی کہ حیوانات، جمادات اور نباتات وغیرہ کے مقابلے میں ہے، اور یہ شرف متعدد اعتبار سے جس طرح کے شکل و صورت ہے، قد و قامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو تخلیق کیا ہے دوسری مخلوق کو ایسا کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ جیسا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا، کھانے کے لیے بہترین چیزیں دی، ہر لحاظ سے انسان کو دیگر مخلوق کے اوپر فضیلت دی گئی ہے، لیکن یہ فضیلت انسان کی آپس میں نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کمتر جاننا شروع کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ یہ جو فضیلت ہے یہ دیگر مخلوق کے مقابلے میں ہے۔ پھر جب ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے کے برابر بھی یعنی ذرہ برابر بھی ان کے اوپر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، اور جو کوئی اس جہاں میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ اندھے سے مراد دل کا اندھا ہے، یعنی جو دنیا میں حق کے دیکھنے، سمجھنے اور اس کو قبول کرنے سے محروم رہا وہ آخرت میں بھی یعنی اندھا ہی رہے گا، دل کی اندھا ہوگا وہ، اور آنکھیں تو بھلے اس کی دیکھتی ہوں لیکن دل سے نہیں دیکھتا ہوگا۔ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس وحی کے سوا اور کچھ ہمارے نام سے گھڑ لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا دلی دوست بنا لیں۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف سے قدر قلیل مائل ہو ہی جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم زندگی میں بھی آپ کو دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور موت کے بعد بھی دوہرے عذاب کا، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے۔ یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین مکہ سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ اس میں عصمت کا بیان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو ان سے بچا لیا اور آپ ذرا بھی ان کی طرف نہیں جھکے۔ یہ مقام عصمت اور تحفظ انبیاء کے علاوہ یہ کسی اور کو حاصل ہی نہیں ہوتا۔ اس سے ایک یہاں پہ یہ بھی کہا گیا نا کہ اگر آپ ان کی طرف مائل ہوتے تو ہم آپ کو دوہری سزا دیتے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سزا جو ہے وہ قدر و منزلت کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے لیے قریش مکہ نے تیار کی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔
یعنی اگر اپنے منصوبے کے مطابق یہ آپ کو مکہ سے نکال دیتے تو یہ بھی اس کے بعد زیادہ دیر وہاں نہیں رہ سکتے تھے، یعنی کہ عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتے۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ لدلوک الشمس کے معنی ہے زوال آفتاب، یعنی کہ آفتاب ڈھلنے کے، اور غسق کے معنی تاریکی کے ہیں۔ آفتاب کے ڈھلنے کے بعد یعنی کہ ظہر اور عصر کی نمازیں، اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن فجر نماز کے معنی میں ہے، کیونکہ اس کو قرآن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس آیت میں پانچوں فرض نمازوں کا اجمالی ذکر بھی آ جاتا ہے، جس کی تفصیل ہمیں احادیث سے ملتی ہے، اور جو کہ امت کے لیے عملی تواتر کے ساتھ بھی ثابت ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، یعنی دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کے اجماع کا وقت ہوتا ہے یہ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے تو بھی انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا، اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے جہاں بھی لے جائے سچائی کے ساتھ اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے، اور آپ اعلان کر دیں کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نیست و نابود ہونے والا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر انسان کی اس کیفیت اور حالت کا ذکر ہے جس میں وہ عام طور پر خوشحالی یا تکلیف کے وقت مبتلا ہوتا ہے۔ اس مفہوم کو ہم سورہ یونس کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عمل کرنے والا ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں، انہیں تمہارا ہی رب خوب جاننے والا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اور روح وہ لطیف شے ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہر جاندار کی قوت اور توانائی اسی روح کے اندر مضمر ہے۔ اس کی حقیقت یا ماہیت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہودیوں نے بھی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو یہ آیت اتری، اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب لے جائیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کی مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہی بن جائیں۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہر طرح سے مثالیں بیان کر دی ہیں، لیکن اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دے، یا آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے
کا کوئی گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھیں۔ آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر چونکہ انسان رہتے ہیں اسی لیے فرشتے نہیں بھیجے گئے پیغمبر بنا کے، بلکہ انسان ہی کو بھیجا گیا، کیونکہ انسان ہی انسان کو زیادہ سمجھ سکتا ہے اور انسان کے ساتھ وہی ضروریات ہیں جو دیگر انسانوں کے ساتھ ہیں۔ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، اور وہ اپنے بندوں سے بخوبی آگاہ ہے اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ راہ سے بھٹکا دے تو ناممکن ہے کہ ان کا کوئی رفیق ہو۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور یہ بات کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے؟ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک اور شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کے بغیر رہتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانے کے مالک بن جاؤ تو تم اس وقت بھی ان کے خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے، تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار نے ہی یہ معجزہ دکھایا۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً ہلاکت زدہ ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین ہی سے اکھاڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، اور یہ بھی کہ حق کے ساتھ اترا ہے، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا ہے۔ فرق نہ ہو کہ ایک دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ہم نے اسے کھول کر اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک اور شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو اپنی نمازیں بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ ہی بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کر، اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک اور ساجی رکھتا ہے، نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی اس کا حمایتی ہو، اور تو وہ اس کی پوری پوری شان اور بڑائی بیان کرتا رہے۔
اس کے شان نزول میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے تھے۔ جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدر بلند فرما لیتے۔ مشرکین قرآن کو سن کر قرآن کے بارے میں غلط الفاظ کہتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کرو کہ مشرکین سن کر قرآن کو برا بھلا کہیں، اور نہ آواز اتنی پست کرو کہ صحابہ بھی نہ سن سکیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی واقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ پست آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ پھر آپ کا گزر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ آپ نے دونوں سے پوچھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جس سے مصروف مناجات تھا وہ میری آواز سن رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرا مقصود صوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا۔ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی آواز قدر بلند کرو، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی آواز کچھ پست کر لو۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے متعلق نازل ہوئی ہے، یعنی صلات سے مراد دعا ہے جو درمیانی آواز سے مانگی جائے، آواز زیادہ اونچی بھی نہ ہو اور بالکل پست بھی نہ ہو، کیونکہ صلات کے جو لغوی معنی ہیں وہ بھی دعا کے ہی ہیں۔ سورۃ الکہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لائق ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی، بلکہ تمام ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے۔ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادوں کو۔ یہ بہت ہی بڑی تہمت ہے جو یہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، اور وہ نرا جھوٹ بولتے ہیں۔ کہف کی معنی غار کے ہیں۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم میں اول اور آخر کی دونوں روایتیں، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی 10 آیات والی روایت کو محفوظ اور راجح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو جمعے کے دن اس کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی، اور اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں گھوڑا بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے اوپر کی جانب دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو۔ قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ بِهَٰذَا الْحَدِيث سے مراد قرآن کریم ہے۔ کفار مکہ کے ایمان لانے کی جتنی شدید خواہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور ان کے اعراض اور گریز سے آپ کو جو سخت تکلیف ہوتی تھی، اس کے اندر آپ کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ آپ تو اتنے زیادہ رنجیدہ ہوتے ہیں ان کے لیے، گویا کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا تاکہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ضرور ایک ہموار اور صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔
ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت ہی عجیب نشانی سمجھتا ہے؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی کر دے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واحد بڑی نشانی اور عجیب نشانی نہیں ہے، بلکہ ہماری تو ہر نشانی ہی عجیب ہے۔ اور الرقیم جو ہے بعض کے نزدیک اس بستی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان گئے تھے، بعض کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کا نام ہے جس میں غار واقع تھا، بعض کہتے ہیں کہ رقیم بمعنی مرقوم ہے اور یہ ایک تختی ہے لوہے یا سیسے کی جس میں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اسے رقیم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر اصحاب کہف کے نام درج ہیں، یعنی رقیم بمعنی مرقوم کے ہے۔ اور حالیہ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پہلی بات زیادہ صحیح ہے، یعنی جس پہاڑی میں یہ غار واقع ہے اس کے قریب ہی ایک آبادی ہے جسے اب الرقیب کہا جاتا ہے، جو کہ گزرے ہوئے زمانے میں الرقیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے، یعنی پہلے اس آبادی کا نام الرقیم ہوتا ہوگا اور اب جو ہے وہ الرقیب ہو گیا۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری ہے کس کو خوب یاد ہے۔ ای الحزبین یعنی کہ دو گروہوں سے مراد کون ہیں؟ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ اصحاب کہف ہی ہیں اور انہی میں سے دو گروہ ہیں، یعنی جن کو اپنی نیند کی مقدار کا صحیح علم نہیں ہو سکا، اور یہی راجح قول ہے۔ اور آیت نمبر 19 سے بھی پھر اس کی تائید ہوتی ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ علم غیب نہیں رکھتے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ انبیاء علم غیب نہیں رکھتے، اور یہاں پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اولیاء اللہ بھی علم غیب نہیں رکھتے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا واقعہ صحیح تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب وہ راہ حق میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں، اگر ہم نے ایسا کیا تو نہایت ہی غلط بات کہی۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی عبادت پر یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اللہ اور اس کے سوا اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے ہو تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کرے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک کر ہٹ جاتا اور بوقت غروب ان کی بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ جس کی رہبری فرمائے وہی راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ یعنی کہ سورج طلوع کے وقت دائیں جانب کو اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کترا کے نکل جاتا، اور یوں دونوں وقتوں میں ان کے اوپر دھوپ نہ پڑتی، حالانکہ وہ غار میں کشادہ جگہ پر تھے۔ فجوہ کے معنی ہوتے ہیں کشادہ جگہ کے، اور اس کے باوجود ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی تھی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھا۔ آپ خیال کریں گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ہم خود ہی دائیں بائیں ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اگر آپ ان پر جھانکیں تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹ پھیر لیں اور ضرور خوف کے مارے دل بھر جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بیدار اس لیے محسوس ہوتے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جس طرح جاگنے والے شخص کی ہوتی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ زیادہ کروٹیں بدلنے کی وجہ سے وہ بیدار نظر آتے تھے۔ اور یہاں پہ ایک بڑی حکمت بتائی گئی ہے کہ ہم ان کو کروٹیں بدلوا رہے تھے، کیونکہ اگر مستقل کوئی انسان لیٹا رہے تو اس کی کمر کے اندر بیڈ سول ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی بیڈ پہ بھی لیٹا رہے
تو بھی اس کی کمر کے اندر بیڈ سول ہو جاتے، جس سے وہ تکلیف کے مارے پھر ظاہر ہے مر جاتا ہے، اس کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور جب کہ یہ اصحاب کہف جو تھے یہ 309 سال تک اس غار کے اندر رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا بھی، یعنی زندہ بھی کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بتا رہے ہیں کہ ہم ان کی کروٹیں بدلوا رہے تھے۔ کروٹیں بدلوانے کا مقصد یہی تھا تاکہ مٹی ان کے جسموں کو نہ کھائے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا، کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ ہی کو ہے، یعنی کہ وہ بحث کے اندر نہیں پڑے بلکہ فوراً معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں پہ کتنا ٹھہرے ہو تم، کیونکہ کام والے لوگ تھے نا، بیکار لوگ نہیں تھے کہ بحث کرنے شروع ہو جاتے کہ نہیں ہم آدھا دن رہے ہیں اور ہم پورا دن رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے فوراً معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، اور پھر انہوں نے اپنے میں سے کہا کہ اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجو کہ وہ خوب دیکھ بھال کر شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ ہے وہ لے کر آئے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لائے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اب یہاں پر غار والے جو کھانا منگوا رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ لذیذ کھانا ہو، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ازکا طعام، پاکیزہ کھانا ہونا چاہیے، کیونکہ طیب کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہے کہ وہ حلال بھی ہو اور پاک صاف بھی ہو۔ تو اسی لیے یہ چونکہ ایک پہلے والا جو ان کا دین تھا جو کہ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اس ٹائم کے لوگ، وہ چونکہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور یہ دین حنیف کے پیروکار تھے، تو اسی وجہ سے ان کو اپنا کھانا پینا بھی دھیان سے دیکھنا پڑتا تھا کہ کہیں کچھ حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اسی لیے یہاں پہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جا کے دیکھو ذرا کہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے، پھر اسی میں سے کھانا لے کے آنا۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں پھر سے اپنے دین میں لوٹا دیں گے، اور پھر اس وقت تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب کہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے غار پر مسجد بنا لیں گے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں، یعنی کہ ان کی تعداد پوچھ کر وقت ضائع نہ کریں کہ 5 تھے یا 7 تھے، جتنے بھی تھے ان کی تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور یہ قرآن کا بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے کہ قرآن کبھی بھی بے فائدہ چیزیں نہیں بیان کرتا، اور لوگ خود سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ ایسا تھا ویسا تھا۔ یہاں پہ بھی اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ مقصد کی بات کی جائے بس، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہنمائی کرے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزرے۔ آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، کیا ہی خوب سننے والا اور کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے۔
سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تیری جانب جو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے اسے پڑھتے رہو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تم اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی جاہ پناہ نہ پاؤ گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی رضامندی اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ خبردار تمہاری نگاہیں ان سے نہ ہٹیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جاؤ۔ دیکھو اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ یہ حکم اس سے پہلے سورہ انعام کے اندر بھی گزر چکا ہے۔ اس سے مراد وہ صحابہ اکرام ہیں جو غریب اور کمزور تھے اور جن کے ساتھ بیٹھنا اشرفۂ قریش کو گوارا نہیں تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میرے علاوہ بلال اور ابن مسعود اور حذیل قبیلے کا صحابی اور 2 صحابہ اور تھے۔ قریش مکہ نے خواہش ظاہر کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بات سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ چلو شاید میری بات سننے سے ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے منع کر دیا اور آپ کو کہا کہ آپ ان صحابہ اکرام کو نہیں ہٹائیں گے، اور اعلان کر دو کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون ڈالے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرام گاہ ہے، یعنی دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور انہیں ان 2 شخصوں کا حال بھی سنا دو جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لاتے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کرتے، اور ہم نے ان کے باغوں کے درمیان نہریں بھی جاری کر رکھی تھیں، الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ وہ اپنے باغ میں گیا تھا اور اپنی جان پر ظلم کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یوں کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر تم مجھے
اپنے سے مال اور اولاد میں کم دیکھ رہے ہو تو بہت ہی ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تمہارے بس میں نہ رہے کہ تم اسے ڈھونڈ لاؤ، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے اس خرچ پر جو اس میں سے اس نے کیا تھا اس پر ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکا۔ یہیں سے ثابت ہوا کہ اختیارات صرف اللہ ہی برحق کے لیے ہیں، اور وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک بہت زیادہ ثواب ہیں، اور آئندہ کی اچھی توقع کی بہت بہتر ہیں۔ یعنی کہ مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی رونق ہے، آخرت میں یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ آخرت میں تو نیکیاں کام آئیں گی جو کہ باقی رہیں گی۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ انہیں کہا جائے گا یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ یہاں پر قیامت کی ہولناکیوں اور بڑے بڑے واقعات کا بیان ہے۔ پہاڑوں کو چلائیں گے کا مطلب ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی رنگین اون۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل شمار سے چھوڑا اور نہ کوئی بڑا عمل، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی، یا چھوٹی سے چھوٹی برائی اور بڑی سے بڑی برائی، ہر چیز اس کتاب کے اندر درج ہوگی، اور انسان اس وقت اس کو دیکھ کے ڈرے گا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ہر چیز اس کے اندر ریکارڈ ہوئی ہوئی ہوگی۔ کسی کو اگر ایک گلاس پانی کا پلایا وہ بھی لکھا گیا ہوگا، اور اگر کسی کو اس پانی کے گلاس سے محروم کیا تو وہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ یعنی کہ اتنی ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی باریک بینی کے ساتھ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اور وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تم سب کے دشمن ہیں؟ ایسے ظالموں کا بدلہ یہی ہے۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا،
اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، اور مجرم لوگ جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں۔ انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور وہ پھر بھی منہ موڑے رہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا پروردگار بہت ہی بخشش کرنے والا اور مہربانی والا ہے۔ وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے۔ یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا، جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان ہی نے مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھی طور پر دریا میں اپنا راستہ کر لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹے، سو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، اس سے موسیٰ نے کہا میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کتنی عاجزی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی میں کسی بھی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا اور آپ مجھے صابر پائیں گے، یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ اور بہت ہی اچھا اسٹوڈنٹ، تو یعنی کہ اپنے استاد کے آگے ایک فرما برداری کی مثال دے رہے ہیں کہ میں آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا اور صبر کرتا رہوں گا، جو بھی معاملہ ہوگا اس کے اوپر میں صبر کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلنے پر ہی اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا،
پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ ڈالے۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ آپ نے بڑی ہی خطرناک بات کر دی۔ خضر نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے۔ خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک بے گناہ کی جان لے لی اور وہ بھی کسی خون کے بدلے میں نہیں۔ یہ تو آپ نے بڑی ہی بیجا اور ناپسندیدہ حرکت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس علم میں خاص کی کوئی خبر نہیں تھی، جس کی بنا پر خضر علیہ السلام نے پہلے تو کشتی کے تختے توڑ دیے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے اور اپنے علم اور فہم کے مطابق اس کو نہایت ہی ہولناک کام قرار دیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ بچے کو قتل کر ڈالا۔ تو غلامن سے مراد بالغ جوان بھی ہو سکتا ہے اور نابالغ بچہ بھی، تو یعنی کہ اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ تو وہاں پر بھی وہی معاملہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ کیوں کیا انہوں نے۔ ہمارا 15واں پارہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم آگے 16واں پارہ کل سے شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔